آئیے یہ بھی مولانا کی زبان سے ہی جانتے ہیں کہ حضرت نے کیا لکھا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں پیش از عثمان یک نساخ بود، فرماتے ہیں بھئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے ایک کاتب وحی تھا کہ او بنسخ وحی جد می نمود، جو وحی کی کتابت میں سرگرم رہتا تھا۔ مولانا لکھتے ہیں چو نبی از وحی فرمود سبق، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا سبق فرماتے ہو ہمارا وانوشتے در ورق، تو وہ اس کلام کو ورق پر لکھ لیتا۔ پرتوے آ وحی بروے تافتے، مولانا فرماتے ہیں کہ وحی کے انوار کی اس پر تجلی پڑی، او درون خیش حکمت یافتے، اور اس نے اپنے باطن میں حکمت کا مضمون پایا۔ آگے لکھتے ہیں اے نہا حکمت بفرمود رسول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل وہی آیت لکھنے کا اسے حکم فرمایا، زی قدر گمراہ شد آمبو الفضول، مولانا فرماتے ہیں اتنی سی بات پہ وہ فضول گمراہ ہو گیا۔ کیا سوچا اس نے؟ کانچ می گوید رسول مستنیر، اس نے سوچا کہ جو کچھ یہ روشن ضمیر رسول فرماتے ہیں مرمرا ہست آ حقیقت در ضمیر، وہ حقیقت تو میرے دل میں پہلے ہی موجود ہے۔ پرتوے اندیشاش، مولانا فرماتے ہیں زد بر رسول، کہ اس کے خیال کا عکس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر پڑا، قہر حق آورد بر جانش نزور، مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قہر نے اس کی جان پر نزول کیا۔ پرتوے او ناگہش در دل بتافت، مولانا لکھتے ہیں کہ اللہ کے قہر کا عکس بھی اس شخص کے دل پر پڑا، در درون ہیشتن حرف نیافت، جس کی وجہ سے اس نے اپنے دل میں حکمت کا ایک لفظ بھی نہ پایا۔ ہم از نساخی برآمد ہم از دین، فرماتے ہیں کتابت وحی سے بھی برطرف ہوا اور دین سے بھی برگشتہ ہو گیا۔ شد ادو مصطفیٰ و دین بکیں، فرماتے ہیں کینہ پروری سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کا بھی دشمن بن گیا۔ مصطفیٰ فرمود کہ اے گبر انود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سرکش گمراہ، چوں سے آ گشتی اگر نور از تو بود، فرمایا کہ اگر تیرے دل میں نور تھا تو تیرا دل سیاہ کیسے ہو گیا ہے؟ گرد یمبو الہی بودائی، سرکار نے فرمایا اگر تو اللہ کے نور کا چشمہ ہوتا، این چنی آب سیاہ نہ کشودائی، تو ایسا سیاہ پانی تو اسے کیسے جاری ہوتا؟ اس مضمون میں بہت سارے اشعار ہیں، لیکن میں ان کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور بات سمجھنے مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے برادر بر تو حکمت جاری است، یعنی اے بھائی تیرے دل میں جو حکمت جاری ہوتی ہے نا، از ابدال است و بر تو واری است، فرماتے ہیں وہ کسی ابدال کی وجہ سے ہوتی ہے، تیرے پاس عارضی ہوتی ہے، تو اپنی سمجھ بیٹھتا ہے اس کاتب وحی کی طرح۔ مولانا ان کلاموں میں ہمیں دو سبق دیتے نظر آتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ والوں کی بے ادبی ننگی تلوار پر سر رکھنا ہے۔ آدم علیہ السلام کے معاملے میں تو ابلیس نے بول کر بے ادبی اور گستاخی کی اور ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا، لیکن کاتب وحی نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں صرف سوچا ہی اور گرفتار ہو گیا کہ اس کے دل میں بھی وہی حکمت اور پاکی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وحی کی کتابت سے بھی معزول ہوا اور دین سے بھی گیا۔ دوسرا سبق مولانا ان اشعار میں ہمیں یہ دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں اگر کوئی حکمت یا خوبی ہمیں محسوس ہوتی ہے تو وہ کسی اللہ والے کے قلب اطہر کا عکس ہوتا ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کا عکس اس کاتب وحی پر پڑا اور اس میں بھی حکمت جاری ہوگی۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنے دل کو سرکار کے دل جیسا سمجھا تو سیاہ دل ہو گیا اور اپنے دل کو حکمت سے خالی پایا۔ مولانا ہماری اصلاح فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں من غلام آن کے او در ہر ربات، فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کا غلام ہوں جو ہر منزل میں ہیشرا واصل ندانت در سماعت، فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو معرفت کے دسترخوان پر پہنچا ہوا نہیں سمجھتا۔ آگے فرماتے ہیں بس رباتے کے ببایت ترک کرد، فرماتے ہیں بہت سی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، تاب مسکن در رسد یک روز مرد، تب فرماتے ہیں کہیں جا کے ایک دن انسان اپنے مسکن تک پہنچتا ہے۔ گرچہ آہن سرخ شد او سرخ نیست، سمجھا رہے ہیں ہمیں، فرماتے ہیں کہ اگرچہ لوہا سرخ نظر آتا ہے لیکن اس کو سرخ نہیں سمجھنا۔ پرتوے آئرائے آتش زنیست، فرماتے ہیں وہ آگ کا مانگا ہوا عکس ہوتا ہے۔
گرشوت پر نور روزن یا سرا، آگے فرماتے ہیں کہ اگر روشن دان یا گھر نور سے بھر جائے تو مدا روشن مگر خورشید را، تو فرماتے ہیں تم نے روشن صرف خورشید کو ہی سمجھنا ہے، اپنے آپ کو نہیں سمجھنا۔